مسلک رضا حق کی ہے صدا، حشر تلک جاری رہے فیض رضا۔ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اگر عیسائیوں کے پاس یہ مذہب موجود ہوتا جو جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں تو وہ مسلمانوں پر کبھی بھی تلوار نہ اٹھاتے، بم کے دھماکے کر کے کبھی بھی عراق کو قبرستان میں تبدیل نہ کرتے، ملک شام کی تباہی نہ ہوتی۔ لیکن ایک بات میں یہاں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہاتھوں میں شراب کے پیالے آتے ہیں تو تباہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اس کی شان بے نیازی سے پناہ مانگو۔ جب اللہ کے بندے اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں تو اللہ ان پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہے۔ ایک ایک مسلم بادشاہ کے حرم میں 300 عیسائی لڑکیاں، اور عیسائیوں نے اپنی حسین لڑکیوں کو بے دریغ استعمال کیا، مسلم نوجوانوں کو، بادشاہوں کو، حکمرانوں کو عیاش اور آوارہ بنانے کے لیے۔ اور آج بھی امت مسلمہ کے جوانوں کو عیاشی کی طرف لے جانے کے لیے، فحاشی اور بدکاری کی طرف لے جانے کے لیے اس طرح کے گندے اور غلیظ تہواروں کے نام پر یہ عیاشی کے موقع فراہم کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ جو گناہ کی لذت ایک مرتبہ چکھے گا تو شیطان گناہ کو اتنا لذیذ بنا کر پیش کرتا ہے کہ پھر وہ اس دلدل میں ڈوب جائے گا۔ گناہ اس دلدل کا نام ہے، ایک قدم تم بڑھاؤ گے، دوسرا قدم خود بڑھے گا۔ تو لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ شراب پلائیں گے سال کی پہلی شب میں، پھر زندگی بھر پلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک مرتبہ زنا کی طرف لے جائیں گے، دوسری طرف زنا کی طرف لے جانے کی دوسری بار ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو کیا ہوا؟ جب ایک ایک مسلم حکمرانوں کے حرم میں، حکمراں کے حرم میں 300 عیسائی لڑکیاں بسنے لگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر ہلاکو خان کو مسلط کیا۔ جب ہلاکو خان چلا، حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی فوج کا حال ایسا تھا جیسے پہاڑ چلے آ رہے ہیں، اور انہوں نے چوٹیوں کی طرح مسلم حکمرانوں کو کچل دیا، اس لیے کہ جو قوم عیاش ہو جاتی وہ قوم بزدل ہو جاتی۔ جن کو بال سنوارنے سے فرصت نہیں ہو، جن کو میک اپ کرنے سے فرصت نہیں ہو، امت کی بکھری ہوئی زلفوں کو ناخن تدبیر سے کیسے سنواریں گے؟ جن کو خود اپنی فکر اور کسی کی فکر نہ ہو۔ اور آج مسلم نوجوانوں کو اس منزل پر پہنچا دیا گیا، جو بہت نیک نوجوان ہے وہ نکڑ پر بیٹھ کر گیم کھیلتے ہیں، حالانکہ گیم کھیلنا بھی ناجائز وہ گناہ ہے۔ گیم میں تو کوئی تصویر نہیں ہوتی، گیم میں تو کوئی فحاشی اور بدکاری نہیں ہوتی، لیکن گیم کھیلنے سے وقت ضائع ہوتا ہے، اور جو قوم وقت ضائع کرتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انٹرنیٹ پر رات کے 2-2 3-3 بجے تک، بلکہ پوری رات چہرے پہ چادر ڈال کر جو لوگ زنا کے مناظر دیکھتے ہیں وہ کون ہے؟ مسلم نوجوان ہے۔ 4-6 لڑکے مل کر ایک جگہ پر وائی فائی لگا لیتے ہیں اور رات بھر بیٹھ کر یا نصف شب تک کے گناہوں کے اندر ڈوبے رہتے ہیں۔ مسلم جوان وہ نہیں جو گناہوں کے اندر راتوں کو گزار دے۔ آؤ مسلم جوانوں کی جوانی کیا تھی، اللہ اکبر۔ خالد ابن ولید کی جوانی دیکھو، طارق بن زیاد کی جوانی دیکھو، محمد بن قاسم کی جوانی دیکھو، آپ کو پتا ہے کیسے وہ جوان تھے جن کی راتیں مسلح پر گزرتی آنسو بہاتے ہوئے اور دن امت کی رہنمائی میں گزرتا۔ لیکن یہاں تو شراب و شباب کے سوا کوئی بات ہی نہیں، لطیفے کے سوا کوئی بات ہی نہیں، شاعری کے سوا، غزل کے سوا کوئی بات ہی نہیں۔ یہ بھیونڈی ہے، مالیگاؤں کی تہذیب یہاں سے ملتی جلتی ہے۔ یہاں کے لوگ مشاعرے کرتے ہیں، مالیگاؤں میں بھی کچھ سرفرے لوگ ہیں جو مشاعرے کرتے ہیں۔ اگر ادبی مشاعرہ ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں،
کہ ٹھیک ہے ادب اور ادیبوں سے اپنا بھی لگاؤ ہے، لیکن اب تو باضابطہ طور پر شاعرات کو بلایا جاتا ہے اور وہ میک اپ کر کے آتی ہے اور ایسی غزلیں پڑھتی ہے جس سے نوجوانوں کی شہوات اور نفسانی خواہشات بھڑکتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو قوم تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہو، کہ تین چیزیں انسان کو برباد کر سکتی ہیں: پیسہ، طاقت، مسلک رضا، حق کی ہے صدا، حشر تلک جاری رہے فیض رضا۔ عثمان غنی، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک نوجوان ایک عورت کے ہاتھ لگ گیا، اور جب اس کے ہاتھ لگا تو اس عورت نے اس جوان کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اس کو کہا دیکھو، یا تو تم میرے بت کو سجدہ کرو، یا تو تم میرے بچے کو قتل کرو، یا پھر تم شراب پیو۔ حضرت عثمان ذو النورین کہتے ہیں شادی کے دہانے پر لے جانے کی نیا، جب تمہیں خوشی کبریٰ میں صدیق اکبر کا قول ہے، صدیق اکبر کہتے ہیں جس نے میلاد پر 1 روپیہ خرچ کیا وہ ابو بکر کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ لیکن میں اس پر کوئی تفسیرہ بھی نہیں کرتا، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں انبیاء کی بھی عید ہے، عید میلاد، یہی بات کر رہا تھا، آگے بڑھوں گا انشاءاللہ۔ یہ کیوں عید ہے اس کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھے۔ 1.25 لاکھ انبیاء ایک عید پر کبھی جمع نہیں ہوئے کم و بیش، عید میلاد پر سب جمع ہے۔ کیوں جمع ہے؟ اس لیے کہ یہ ان کے عید کا دن ہے، ان کے لیے خوشی کا دن۔ خوشی کا دن کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک چھوٹی سی مثال، یہ ہمارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ جو ہے رمضان شریف میں 29 روزے بڑے شوق سے رکھتے ہیں، 30واں روزہ لوگوں پہ بڑا بھاری پڑتا ہے۔ کیا ہوا؟ 29 روزے رکھے، 30ویں روزے کے حوالے سے بڑے ہنگامے ہونے لگے، رکھیں کہ نہیں رکھیں۔ ایسے میں یہ یہاں پر علامہ مفتی طاہر صاحب ہیں، ذمہ دار اور بھی علماء ہوں گے جو چاند کے معاملے میں جو ہے وہ فیصلے کرتے ہوں گے۔ ہمارے وقار بھائی آئے، وقار بھائی نے کہا مفتی صاحب عید کی تیاری نہیں کرنا ہے، کل عید نہیں پڑھانا آپ نے؟ کہاں پڑھانا تو ہے لیکن کل نہیں، کیونکہ چاند ہوگا تو عید ہوگی نا۔ وقار بھائی نے کہا نہیں چاند ہو گیا۔ کہا کیا؟ کیسے چاند ہو گیا؟ کہا ہمارے پورے محلے میں بچے چلا رہے چاند ہو گیا، اور پورے بھیونڈی کے مارکیٹ بھر گئے چاند ہو گیا، اٹھیے عید منائیے۔ مفتی صاحب نے کہا وقار بھائی آپ اتنے ذمہ دار آدمی ہیں، ایسی بات نہیں کرو، آپ نے چاند دیکھا؟ وقار بھائی نے کہا میں نے نہیں دیکھا، مجھے شکیل بھائی نے کہا کہ چاند ہو گیا۔ مفتی صاحب نے کہا بیٹھو وقار بھائی، شکیل بھائی کو بلاؤ۔ شکیل بھائی آئے، ارے کیوں اس طرح بیٹھے ہو مایوس مایوس؟ کل عید ہے، اٹھو جشن کرو، مسجد کا لائٹ جلا دو اور اعلان کر دو کہ کل عید ہے۔ شکیل بھائی چاند ہوگا تو اعلان ہوگا نا۔ ارے ہو گیا چاند۔ کیسے ہو گیا؟ وہ بچے چلا رہے ہیں، سب طرف جشن کا سما ہے۔ ایسے چاند نہیں ہوتا، کروڑوں جشن ہو جائے تو تم نے چاند دیکھا؟ وقار بھائی کہتے ہیں آپ نے؟ ہاں میں نے وقار بھائی کو تو کہا لیکن میں نے چاند نہیں دیکھا۔ چاند جو ہے نا وہ ہمارے افتخار بھائی نے دیکھا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا۔ بولا افتخار کو، افتخار بھائی آئے، راہب رضا صاحب آئے، گزرتی جا رہی ہے، کیوں ایسے بیٹھے ہو مایوس مایوس؟ اٹھو چاند ہو گیا۔ اور روہب بھائی ایسے چاند تھوڑی ہوتا ہے، آپ نے چاند دیکھا؟ روہب بھائی نے کہا ہاں میں نے چاند دیکھا۔ تو یہ جو 3 4 5 جو تھپی کہا تھا اللہ کو تو نے دیکھا بھی ہے، حضور فرماتے ہیں ہاں میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں، اس لیے تو گواہی دے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے آسمان کا چاند دیکھنے والا آتا ہے تو کونین کی عید ہو جاتی ہے، جو خدا کو دیکھ کر کے آئے پھر اس دن کونین کی عید کیوں نہیں ہو سکتی؟ اسی لیے تو مفتی احمد یار خنیمی کہتے ہیں دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آ جا رہے ہیں؟ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو میلاد النبی پر اتنی بڑی خوشی پر جب ہم شراب نہیں پیتے تو 31 پہ شراب کیوں؟ ہمارا مذہب ہمیں